على رسول الكريم ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين محمد سر قدرت ہیں کہ راز ان کا کیا جانے محمد سر قدرت ہیں کہ راز ان کا کیا جانے شریعت میں تو بندہ ہیں حقیقت میں خدا جانے واجب الاحترام ذی محتشم ذی وقار زینت القرآ فخر القرآ قاری محمد سجاد حسین صاحب اور وثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر میرے دوستوں مسلمان بھائیوں، یہ مقدس پاکیزہ محفل حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر پاک کے سلسلہ میں انعقاد پذیر ہے۔ بالخصوص حضور کے میلاد کی محفل حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی قندیل نورانی رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں منائی گئی ہے۔ حضرات گرامی، ایک بات آپ لوگوں کی خدمت میں گوش گزار کرنے کے بعد میں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤں گا۔ سب سے پہلے جو لازمی اور ضروری بات ہے وہ ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اگر ادب مصطفیٰ نہیں ہے، نہ نمازیں قبول، نہ روزے قبول، نہ حج قبول، نہ زکوٰۃ، نہ صدقات، نہ خیرات، نہ تلاوت قرآن، نہ ذکر و اذکار، نہ نوافل، کوئی عبادت قابل قبول نہیں اگر حضور کا ادب نہیں۔ یہ خیالی بات نہیں ہے، شوق کی بات نہیں ہے، حقیقت کی بات ہے۔ دیکھیے، اصول ہے علم کلام کا کہ اگر کافر کوئی دنیا کے اندر اچھا کام کرے، کسی غریب کی مدد کر دی، کنواں کھدوا دیا، راستہ بنوا دیا اور کسی بچے کی شادی کرا دی، کافر جتنی اچھے کام کرے، قرآن کا فیصلہ ہے بے نیاز رب نے فرمایا حابط اعمالہم، ان کے تمام عمل ضائع ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ ساری جائیداد دولت اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا تو وہ چاہتے ہی نہیں ہے، بھلائی کے لیے وہ دنیا پہ کر جائے، قرآن فرماتا ہے حابط اعمالہم، ان کے تمام عمل ضائع ہو جاتے ہیں۔ مسلمان کے تمام عمل ضائع کبھی نہیں ہوتے۔ خدا نہ کرے مسلمان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، مثلا چوری کر لیتا ہے، جھوٹ بول لیتا ہے، یا کوئی فسق و فجور کا کام کر لیتا ہے، اس کے پہلے والے نیک عمل باقی ہیں، اور یہ گناہ کیا اور گناہ کی سزا بھگتے گا، لیکن تمام عمل ضائع نہیں ہوں گے۔
پھر جو نیک عمل کرے گا وہ نیک عمل بھی اس کے نامہ اعمال میں لکھے جائیں گے۔ لیکن قرآن فرماتا ہے ایک مقام پر خدا کیا فرماتا ہے؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم۔ اللہ فرماتا ہے اگر میرے مصطفیٰ کی آواز پر بلند کر لی تم نے اپنی آواز، تھوڑی بھی میرے مصطفیٰ کی بے ادبی کر لی تم نے، بھلا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اگر عامی انداز کے اندر بھی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر کوئی بات کر دی جس قدر تم ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہو کہ اے نتھو، اے پھتو، اے فلاں، اے فلاں، اس قدر بھی تم نے بات کر لی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے سامنے، تو خدا کیا فرماتا ہے؟ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ۔ اللہ فرماتا ہے میں تمہارے تمام عمل ضائع کر دوں گا۔ حالانکہ کلمہ پڑھنے والے کے تمام عمل ضائع نہیں ہوتے، اگر گناہ کر بیٹھے، چوری کر بیٹھے، جھوٹ بول بیٹھے، بے ادبی بھی نہ کرے، کوئی ایسی بات بھی نہ کرے، صرف میرے مصطفیٰ کے سامنے بیٹھ کر اونچی آواز کے ساتھ بات کر لے، اللہ فرماتا ہے نہ میں تیری نمازوں کو دیکھوں گا، نہ تیرے روزوں کو دیکھوں گا، نہ تیرے حجوں کو دیکھوں گا، نہ تیری زکاتوں کو دیکھوں گا، اور نہ نوافل کو دیکھوں گا، نہ قرآن کی تلاوتوں کو دیکھوں گا، نہ ذکر و اذکار کو دیکھوں گا، نہ تمہاری خیراتوں کو دیکھوں گا، نہ صدقات کو دیکھوں گا، نہ تمہارے مساجد بنانے دیکھوں گا، اور نہ اللہ کے گھر بنوانے دیکھوں گا، نہ مدرسے بنوانے دیکھوں گا۔ اللہ فرماتا ہے تمہارے تمام عمل ضائع کر دوں گا وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں پتہ تک بھی نہیں چلے گا۔ ابو لہب نبی پاک کا سگا چچا ہے، ابو جہل سگا چچا نہیں ہے۔ لوگ تو کچھ کہتے ہیں کہ سگا چچا نہیں ہے، ابو لہب حضور کا سگا چچا ہے۔ لہب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لہب اس کا نام نہیں ہے، اس کا نام لہب نہیں ہے، یہ لہب کہتے ہیں چلتے ہوئے انگارے کو، سرخ انگارہ، اس قدر یہ حسین تھا، نفیس تھا، اور اس کا چہرہ اس قدر سرخ تھا جیسا کہ انگارہ سرخ ہوتا ہے۔ جب یہ غصے میں آتا تھا سارا خون اس کے چہرے پہ، ان کی رخساروں پہ، گالوں پہ اکٹھا ہو جایا کرتا تھا۔ جب نبی علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر، شان کے اندر گستاخی بے ادبی کی، تو قرآن پاک کی پوری قرآن کی اللہ تبارک و تعالی نے سورت نازل فرما دی۔ اس نے کہا کہ اے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب کے بارے میں یہ کہتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدها حبل من مسد۔ تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، خدا فرماتا ہے میرے مصطفیٰ کے بارے میں، میرے محبوب کے بارے میں تو یہ انداز اپناتا ہے۔ جب یہ آیت اتری ابو لہب بڑے غصے میں آیا، اپنے دو بیٹوں کو بلایا، اعلان نبوت سے پہلے حضور کی دو صاحبزادیوں کا نکاح اس کے بیٹوں کے ساتھ تھا، عتبہ اور عتیبہ کے ساتھ تھا۔ اعلان نبوت سے پہلے یہ بات بھی آپ ذہن نشین کر لیں، ایک ہے خلقت مصطفیٰ، ایک ہے ولادت مصطفیٰ، ایک ہے بعثت مصطفیٰ۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی تخلیق تمام کائنات سے پہلے حضور علیہ السلام کا نور میرے رب نے اپنے نور سے پیدا فرمایا ہے۔ یہ تخلیق محمد ہے، تخلیق مصطفیٰ ہے۔
ولادت مصطفیٰ سوموار کی رات دن رات جا رہی تھی، دن آ رہا تھا، میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اما آمنہ کے شکم اطہر سے حضرت ابو المطلب کے گھر میں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ابا حضور کی وفات کے بعد حضرت آمنہ کے گھر بند کمرے کے اندر میرے مصطفیٰ کا ظہور ہوا، ولادت ہوئی، اس کو کہتے ہیں ولادت۔ اور بعثت مصطفیٰ 40 سال کے بعد اعلان نبوت میرے مصطفیٰ نے فرمایا۔ جب اعلان مصطفیٰ نبوت فرمایا، یہ سورت اتری، ابو لہب نے بلایا اپنے بیٹوں کو، جاؤ محمد کی بیٹیوں کو صلی اللہ علیہ وسلم طلاق دے کے آؤ۔ دونوں بیٹے حضور کی بارگاہ کے اندر آئے، غالباً عتبہ نے عرض کی، یا محمد، یا رسول اللہ تو کہتے نہیں، اگر یا رسول اللہ کہہ دے تو پھر پیچھے رہتا ہی کچھ نہیں ہے، تو پھر جھگڑے کس چیز کے؟ یا رسول اللہ تو کہتے نہیں ہے، یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے میرے باپ نے مجبور کیا ہے اور بھیجا ہے، آپ کا دین اور ہے، ہمارا دین اور ہے، آپ نے اعلان نبوت کر دیا ہے، لہذا میں آپ کی بیٹی کو طلاق دیتا ہوں، میں نے طلاق دے دی ہے۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے۔ عتیبہ آیا کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا، اے محمد میں آپ سے کوئی محبت نہیں کرتا، میرے دل کے اندر آپ کا بغض اور ساری دنیا سے سب سے بغض آپ کے بارے میں ہے۔ اے محمد تو نے اعلان نبوت کیا ہے اور گریبان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گریبان میں اس بدبخت نے ہاتھ ڈالا، تو حضور کی زبان سے کیا نکلا؟ زبان نبوت سے، اللہم سلط علیہ کلبک، اے اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتے کو اس پر مسلط کر دے۔ دونوں باپ کے پاس آئے، ابو لہب کے پاس آئے، ابو لہب نے پوچھا، ہاں دیا ہے طلاق؟ جی دیا ہے طلاق۔ دونوں نے کہا طلاق دیا، ایک نے کہا میں نے کہا کہ طلاق ہے، دوسرے نے کہا میں نے یوں کہا، میں نے ان کا گریبان بھی پکڑا ہے۔ اچھا، اس نے کہا کہ محمد نے کہا کیا؟ اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتے کو اس پر مسلط کر دے۔ ابو لہب نے کہا میں اس کو نبی نہیں مانتا، میں اس کو رسول نہیں مانتا، میں اس کی رسالت نبوت کو نہیں مانتا، پر اس بات کو مانتا ہوں جو بات محمد کی زبان سے نکل جائے، سورج مشرق کی بجائے مغرب سے تو نکل سکتا ہے، لیکن محمد کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کے اندر تبدیلی نہیں آ سکتی۔ اب ڈرنے لگا، کمرے کے اندر بند، تاریخ گواہ، حوالے کی ذمہ داری، دیوار کے ساتھ سناتا تھا عتیبہ کو، اس کے اوپر بسترے ڈال دیا کرتا تھا، اس کے گرد اپنے بسترے ڈالا کرتا تھا، اور ساتھ دروازے بھی بند کر دیتا تھا کہ محمد کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ پورے ہو جائیں گے۔ ایک موقع پہ بڑا ہی مجبور کیا ملک شام کی طرف تجارت کے لیے، دوست و احباب نے، عتیبہ تیار ہو گیا، ابو لہب روکتا رہا، نہ رکا، آخر کار ابو لہب بھی ساتھ چل پڑا۔ رات ہوگی راستے کے اندر جب رات ہوئی، ایک گرجا گھر کنیسہ ساتھ تھا، کہنے لگے یہاں پہ پڑاؤ کرتے ہیں، خیمہ ڈالتے ہیں، وہاں پہ خیمہ ڈالا گیا، اور خیمہ ڈالنے کے بعد ابو لہب نے کہا کہ اے لوگو قریشیوں، میں قریشی ہاشمی ہوں۔ انہوں نے کہا ہاں قریشی بھی ہے، ہاشمی بھی ہے۔ مطلبی ہوں، انہوں نے کہا ہاں آپ مطلبی بھی ہے۔
سردار بھی ہوں؟ کہنے لگا ہاں سردار بھی ہے۔ پھر مجھے سردار مانتے ہو تو میری ایک بات تو مان لو۔ کیا؟ میرے بیٹے کے لیے درمیان میں سامان رکھو، کجاوے رکھو، پلان رکھو، بستر رکھو، اور چارے چفیر تم قافلے والے سو جاؤ، اور اس کا اوپر بستر لگا دو، کوئی کتا اس پر مسلط نہ ہو جائے۔ ایسے سلایا گیا۔ ایک شیر آیا اور زرقانی وغیرہ کے اندر حوالے کی ذمہ داری، ایک شیر آیا، ہر ایک کے منہ کو سونگھنے لگا کہ کس منہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن اور بدبخت کی بدبو آتی ہے۔ تمام کے منہ کو سونگھا، کسی سے گستاخ رسول کی بو نہ آئی۔ شیر پیچھے ہٹا، ہٹ کر چھلانگ لگائی اور سامان پر پہنچا اور عتیبہ کو اکھیڑا، اٹھا کر اس کے بازو، اس کو تمام جسم کو چیر کر ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیا۔ اور کوئی ایک روایت مجھے دکھا دے کہ شیر نے اس عتیبہ کے خون کو چوسا ہو یا ایک بوٹی کھائی ہو۔ جانور کا نظریہ اور جانور کا فیصلہ یہ ہے، جو گستاخ مصطفیٰ ہے وہ اتنا پلید اور نجس ہو جاتا ہے، جانوروں کے کھانے کے قابل بھی نہیں رہتا، جو میرے مصطفیٰ کا گستاخ اور بے ادب اور دشمن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بے ادب اور گستاخ، جانور بھی اسے منہ نہیں لگاتے، جانور بھی نہیں کھاتے، نہ اس کا خون پیتے ہیں کہ وہ اتنا نجس اور پلید ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ میلاد پاک کی محفل جہاں پہ بھی ہو، حضور کے ادب کو ملحوظ نظر رکھا کرو، اور حقیقت ہے جہاں پہ میرے مصطفیٰ کا ذکر ہوتا ہے، میرا مصطفیٰ وہاں پہ جلوہ گر ہوتا ہے۔ میرے مصطفیٰ وہاں پہ جلوہ گر، میرے مصطفیٰ جیسا، میرے مصطفیٰ جیسا کوئی باوفا تو ہوگا، کوئی ہے باوفا؟ قربان مصطفیٰ تیری وفاداریوں تیری وفاداریوں پر۔ اور یہ دنیا کا اصول ہے، جس کا کھانا اسی کا گانا۔ پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد سب سے زیادہ وفادار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ذات ہے۔ ماں بڑی وفادار ہوتی ہے، باپ بڑا وفادار ہوتا ہے، وہ قبر تک جاتے ہیں۔ قبر کے اندر آج تک کوئی ماں نہیں سوئی اپنے بیٹے کی قبر میں سو گئی، آپ سو گیا ہو۔ قربان مصطفیٰ تیری عظمت پر، قربان مصطفیٰ تیری وفاداریوں پر۔ غلام قبر میں بعد میں پہنچتا ہے، مصطفیٰ قبر میں پہلے جلوہ گر ہوتے ہیں۔ تو پھر مصطفیٰ کے گیت ہم کیوں نہ گائیں، چرچے کیوں نہ کریں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کی زوجہ ہیں، بیوی ہیں، حضور کے سینے پر ہاتھ رکھا، حضور لیٹے ہوئے تھے، قمیض پہنا ہوا تھا، جسم پر ہاتھ نہیں، قمیض پر، اور زرقانی وغیرہ اٹھاؤ، اور شمائل ترمذی میں بھی ملے گا کہ ایک ہفتے تک حضرت ام سلمہ کے ہاتھ سے کستوری کی خوشبو آتی رہی۔ کستوری کی خوشبو ختم نہیں ہوئی، ایک ہفتے تک، ایک ہفتہ پورا۔ حضرت ام سلمہ فرماتے میں ہاتھ بھی دھوتی رہی، پھر بھی کستوری کی خوشبو آتی رہی ہے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے خون نکلوایا، حجامہ کہتے ہیں، اپنی زبان میں بھی حجامہ بولتے ہیں، یہ تو ماشاءاللہ خاندان جانتا ہی ہے۔ پچھلے دنوں میں مجھے بھی ایک اپنا مقتدی حنیف صاحب ہیں کپڑا مارکیٹ کے، وہ کہہ رہے تھے کہ استاد جی حجامہ لگوا، میرے پاس بنتا ہے وہ حجامہ لگا لیتا ہے۔ یہ سنگی بھی کہتے ہیں، پچھنا بھی کہتے ہیں کہ یہ لگوا۔ یہ فقہی مسئلہ ہے، ہر انسان کا خون حرام ہے، فقہی مسئلہ، ذمہ داری سے ہر انسان کا
خون ناپاک ہے، پلید ہے، حافظ ہے تو اس کا خون بھی پلید، قاری ہے تو اس کا خون بھی پلید، عالم دین ہے تو اس کا خون بھی پلید ہے، اور شیخ الحدیث ہے تو اس کا خون بھی پلید ہے، ولی ہے تو اس کا خون بھی پلید ہے، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری ہے، معین الدین اجمیری ہے، حضرت غوث اعظم ہے، کتب ہے، ابدال ہے، اقطاب ہے، صحابی ہے، ہر ایک کا خون پلید ہے۔ قربان مصطفیٰ تیرا خون پاک ہے، حضور کا خون پاک ہے۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا عبداللہ خون پی لیا؟ عرض کیجیے یا رسول اللہ خون پی لیا۔ حضور نے فرمایا جس پیٹ کے اندر میں مصطفیٰ کا خون چلا گیا ہے اس پیٹ پر جہنم کی آگ حرام ہو گئی ہے، آگ حرام ہو گئی ہے جہنم کی۔ جس پیٹ کے اندر حضور کا خون چلا گیا، حضرت عبداللہ بن زبیر نے پی لیا، حضور نے اس کو خوشخبری اور مجدہ سنا دی کہ تجھ پر جہنم کی آگ حرام ہو گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر سے کسی نے پوچھا قاری صاحب کہ وہ خون کیسا تھا، خون جو پیا کیسا تھا؟ فرمایا کستوری سے بھی زیادہ خوشبودار تھا، زیادہ خوشبودار تھا، کستوری کے اندر بھی اتنا خوشبو نہیں ہے۔ اور ہم دن سارا قرآن پڑھیں اور قرآن پڑھ پڑھ کر پھونک مارے کستوری کی خوشبو پیدا نہیں ہوگی۔ قربان مصطفیٰ تیرے خون پر، کستوری سے بھی وہ کہتے ہیں زیادہ خوشبودار تھا۔ صبح سے شام تک قرآن پڑھتے رہو، قاری پڑھتا رہے، حافظ پڑھتا رہے، ناظر خان پڑھتا رہے، مرد پڑھتے رہے، عورتیں پڑھتی رہے، ولی پڑھتے رہے، کتب پڑھتے رہے، اقطاب پڑھتے رہے، غوث پڑھتے رہے، لیکن خون کے اندر خوشبو اور کستوری کی خوشبو آ ہی نہیں سکتی۔ فرمایا اور کہنے لگے شاہد سے زیادہ میٹھا تھا، شاہد کے اندر بھی ایسی نشاس نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کے خون سے اتنا خوشبو، اور حضور علیہ السلام کا خون شاہد سے بھی زیادہ میٹھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ حوالے کی ذمہ داری شمائل ترمذی کے اندر موجود ہے۔ حوالہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون پیا۔ نبی علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر ایک لڑکی آئی، یا رسول اللہ میری امی کہتی ہے کہ چادر مجھے دے دو، میں نے نماز پڑھی۔ حضور علیہ السلام نے جو چادر پہنی ہوئی تھی وہی چادر اتار کے دے دی۔ قربان مصطفیٰ تیری عطا پر، تیری سخاوت پر۔ ہم سخاوت کرتے ہیں، عطا کرتے ہیں تو پہلے سوچتے ہیں شام کے کھانے کا کوئی بندوبست ہے کہ کوئی نہیں، کل کا پرسوں کا بچوں کے لیے رکھ کر اس کو مد نظر رکھ کر پھر دیتے ہیں۔ قربان مصطفیٰ تیری عطا اور سخاوت پر۔ مصطفیٰ پیچھے دیکھتے ہی نہیں تھے ہے کہ نہیں ہے، مصطفیٰ عطا فرما دیتے ہیں۔ چادر اپنے پاک جسم سے اتار کر اس بچے کو دی دی، فرمایا لے جا ماں کے پاس۔ اس نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد بچے کو بھیجا، کہنے لگی کہ جاؤ حضور کی بارگاہ کے اندر چادر دے کے آؤ۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر چادر آ کے پیش کی۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جو کچھ ہم دیتے ہیں پھر واپس نہیں لیتے، عطا ہی کر دیتے، عطا ہی کر دیتے۔ اسی قدر حضور علیہ السلام کے پاس ایک آیا، حضور دو پہاڑیوں کے درمیان میں بکریوں کا پورا ریبڑ تھا۔ حضور کی بارگاہ کے اندر دو بکریاں اللہ کے نام پہ دے دی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ ساری بکریاں لے جاؤ۔ بکریاں لینے سے پہلے کہتا ہے مصطفیٰ مجھے لگتا ہے ایسا کام نبی کرتا ہے، نبی کے علاوہ کوئی کر ہی نہیں سکتا، نبی کے علاوہ کوئی کر ہی نہیں سکتا۔
نبی ہے، پہلے مجھے کلمہ اپنا پڑھاؤ، اپنی غلامی میں لو، اور پھر یہ بکریاں لے کر جاؤں گا۔ اور جب بکریوں کا ریوڑ لے گیا پورے خاندان کے اندر جا کے کہا یہ سچا اللہ کا نبی ہے، اگر اللہ کا نبی نہ ہوتا یہ پورا ریوڑ نہ کھینچ کے دے دیتا۔ اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر آئے، سارا خاندان نبی پاک کی غلامی اختیار کی، کلمہ پڑھا۔ دین پھیلا ہے، تلوار سے نہیں پھیلا، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے اخلاق سے دین پھیلا ہے، نبی علیہ السلام کے کردار سے دین پھیلا ہے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی اداؤں سے دین پھیلا ہے۔ اگر میں مطالعہ کرو جنگ کے اندر حضور نے جنگ کے کیا قوانین قواعد کاری سے بتلائے کہ بوڑھے کو نہیں مارنا، جنگ کرو بوڑھے کو نہیں مارنا، عورتوں کو نہیں مارنا، بچوں کو نہیں مارنا، اور ان کے جانوروں کو نہیں ذبح کرنا، اور ان کی کھیتیوں کو آگ نہیں لگانی۔ کیا کرنا ہے؟ جوانوں کو مارنا ہے، اور مارنا بھی اس صورت میں ہے جب وہ کلمہ نہ پڑھے۔ کلمہ پڑھنے ان کو نہیں مارنا، ہتھیار ڈال دے ان کو بھی نہیں مارنا۔ اور کتنا مارے ہیں؟ بوڑھے نہیں مارنے، جوان نہیں مارنے، عورتیں نہیں مارنی، بوڑھیاں نہیں مارنی، بچوں کو نہیں مارنا، جانوروں کو نہیں ہلاک کرنا، ان کے کھیتوں کو نہیں ہلاک کرنا۔ دین پھیلا ہے تو میرے مصطفیٰ کی اداؤں سے پھیلا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا چادر دے دی ہے، اب واپس نہیں، لے جاؤ اپنی امی کو دو۔ اور حقیقت یہ تھی کہ حضور کے پاس چادر وہی تھی، چادر اور کوئی نہیں تھی۔ حضرت مولا مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی بلوایا اپنی خدمت میں، فرمایا کہ 4 روپے دو، چادر لینی ہے۔ حضرت علی پاک نے 4 روپے دیے، حضور علیہ السلام گئے، 2 روپے کی چادر لی، 2 روپے گھر کے خرچے کے لیے واپسی لے آئے۔ راستے میں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام آ رہے، ایک نبینہ کھڑا ہے، کہتا ہے کہ خدا کے نام پر چادر عطا کر دیتا، خدا کے نام پر کوئی چادر دیتا ہے نبینہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 روپے کی جو چادر دی وہ اس نبینے کو دی۔ نبینے نے وہ چادر سر پر رکھی تو چادر سے وہ کستوری کی خوشبو، اور حضور علیہ السلام جو کپڑا پہنا کرتے تھے اس سے کستوری کی خوشبو پھٹ تو جاتا تھا لیکن کستوری کی خوشبو کبھی ختم نہیں ہوتی تھی۔ سر پہ رکھا تو کستوری کی خوشبو آنے لگی، کہنے لگا کہ یہ چادر نبی علیہ السلام کی ہے، رسول اللہ نے عطا کی ہے چادر جو کستوری کی خوشبو ہے۔ رب کی بارگاہ کے اندر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ چادر نہیں تھی، تیرے نبی نے چادر عطا کر دی ہے، اب اس چادر کا تمہیں واسطہ دیتا ہوں، اس چادر کے صدقے سے مجھے آنکھوں کا نور عطا فرما دے۔ میرے رب نے آنکھوں کا نور عطا فرما دیا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اس چادر کی برکت اور دعا اس واسطے سے مانگی، جو چادر کا واسطہ دے اس کو تو آنکھوں کا نور مل جائے، جو رسول اللہ کا واسطہ دے اور اس کی قبر روشن تو منور نہیں ہوگی، جنت کا باغ نہیں بنے گی، اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات نبی پاک کے غلام پہنچنے سے پہلے جلوہ گر ہوتی ہے، کیا وہ قبر روشن تو منور نہیں ہوتی؟ پھر حضور علیہ السلام دوبارہ گئے، چادر تو لینی ہے، 1 روپے کی چادر لی، 1 روپیہ واپس لے کر آ رہی۔ راستے میں ایک 6 سال کی بچی بیٹھی ہوئی رو رہی ہے، حضور نے فرمایا کیوں؟ کہنے لگی میں یہودی کی خادمہ ہوں، نوکرانی ہوں۔ اس نے 1 روپیہ دیا، کہنے لگا 8 آنے کا شیشہ، 8 آنے کا کنگھا دے، 8 آنے کا تیل، 8 آنے کا شیشہ، 8 آنے کا تیل لے۔ تیل لے کے آ رہی تھی، شیشہ بھی اٹھا کے آ رہی تھی، اور چھوٹا سا آیا گر گئی، اور گرنے سے شیشہ ٹوٹ گیا، تیل ڈل گیا۔ اب یہودی مارے گئے اس لیے رو رہی ہے۔ حضور نے فرمایا اچھا یہ رہے روپیہ اور تیل اور شیشہ لے گیا۔
وہ لڑکی گئی، تیل لے کے آئی، شیشہ لے کے آئی، پھر روتی جا رہی ہے۔ حضور نے فرمایا اب کیوں روتی جا رہی ہے؟ تیل بھی مل گیا تمہیں، شیشہ بھی لے کے جا رہی ہے، اب کون سی پریشانی رہے گی؟ کہنے لگی یہودی مارے گا تو پھر بھی وہ کہے گا کہ 1 گھنٹہ ضائع کر کے کیوں آئی ہے، دیر سے لیٹ کیوں آئی ہے، یہودی پھر بھی تو مارے گا۔ حضور نے فرمایا اچھا چل میں ساتھ چلتا ہوں۔ ہے کوئی ایسا کہ 1,24,000 کم و بیش پیغمبر صف بستہ ہاتھ باندھ کر جس پاک ذات کے پیچھے کھڑے ہوں اور جبریل بھی بغیر اجازت کے حضور کی بارگاہ کے اندر نہ آئے، حضور کے گھر میں نہ آئے، حضور کی بارگاہ میں نہ آئے، اور وہ مصطفیٰ ایک یہودی کی نوکرانی بچی کے ساتھ چل کر پہنچ رہے ہیں، یہودی کے دروازے کو جا کے دستک دی، یہودی نکلا، حضور کے چہرے پر نظر پڑی اور حیران رہ گیا کہ محمد ہمارے دروازے پر۔ کہا کہ محمد کیسے ہمارے دروازے پہ آئے، یا محمد ہمارے دروازے پہ کیسے آئے؟ حضور نے فرمایا کہ اس بچی کو لیٹ ہو گئی ہے، دیر ہو گئی ہے، تو اس کو نہیں مارنا، اس کو نہ مارنا۔ اس نے کہا اے محمد ایک مسئلہ حل کر جائے۔ حضور نے فرمایا کون سا مسئلہ؟ کہنے لگا کہ اے محمد اگر آپ بلال کو بھیج دیتے، اپنا پیغام بھیج دیتے اس بچی کے ساتھ، پھر بھی میں نے نہیں مارنا تھا۔ آپ اپنا رکا بھیج دیتے، پھر بھی میں نہ مارتا۔ کسی اور غلام کو اس کے ساتھ بھیج دیتے، پھر بھی نہ مارتا۔ اگر ایک رکا چٹ لکھ کر اس بچی کے ہاتھ میں دے دیتے، پھر بھی میں نے نہیں مارنا تھا۔ محمد میرے دروازے پہ چل کر کیوں آئے ہو؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں کام تو ہو جانا تھا، پر اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، تم مانو یا نہ مانو، یہودیوں مانو یا نہ مانو، میں تمہارے لیے بھی رحمت ہوں۔ رحمت کا تقاضا یہی ہے کہ میں تمہارے دروازے پر چل کر آیا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے مجھے اپنا کلمہ پڑھاؤ، اپنی غلامی میں لو، کیونکہ جب تمہارے دشمنوں کا تمہارا یہ اخلاق ہے، یہ محبت اور شفقت ہے، تو پھر اپنوں پر کتنا، غلاموں پر شفقت اور مہربانی کتنا ہوگی۔ اسی طرح میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اپنی ذات میں بھی بے مثال ہیں، کمال میں بھی بے مثال ہیں، اپنے صفات میں بھی بے مثال ہیں، اپنے اعضاء میں بھی بے مثال ہیں، اپنے ادا، اپنے کردار میں بھی بے مثال ہیں۔ حضور جیسی ادا، حضور جیسی مثال کہیں پہ نہیں ملتی۔ حضور بے مثال، بے مثل و بے مثال ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر آئے، بخاری شریف کے اندر بھی کیسے بھی حدیث پاک موجود ہے۔ حضور کچھ کھجوریں رکھی ہوئی تھی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں باہر سے آیا ہوا، نہ میرا وطن ہے، نہ گھر ہے، ہم بھوکے ہیں، میری ماں بوڑھی ہے، رہنے کے لیے مکان بھی نہیں ہے، حضور کو عطا فرما دے۔ حضور نے 21 کھجوریں دی۔ کتنی؟ 21 کھجوریں حضور نے عطا فرما دی، فرمایا کہ اس کو تھیلے میں ڈال دو اور کھاتے رہیں۔ ابو ہریرہ پاک سمجھ گئے کہ حضور معجزہ دکھانا چاہتے ہیں، سمجھ گئے حضور کی بات۔ حضور میں کھاؤں، فرمایا اوروں کو بھی کھلاتا رہا، تو بھی کہا اپنی ماں کو بھی کھلا، اوروں کو بھی کھلاتا رہا۔ دوسرے صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ کب تک؟ حضور نے فرمایا جب تک کھلاتا رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیلے کے اندر کھجوریں رکھتے اور تھیلا ہر وقت اپنے پاس ہی رکھتے۔ مدینے میں گلیوں میں جاتے تو بچے مدینے کی گلیوں میں آ جاتے، چاچا جی کھجوریں دو، حضرت ابو ہریرہ کھجوریں بانٹ رہے ہیں، مہمان آ رہے ہیں ان کو کھلا رہے ہیں، مہمان نوازی ہو رہی ہے، صحابہ مانگ رہے ہیں، صحابہ کو کھلا رہے ہیں، حضور کا یہ لنگر چل رہا ہے۔
اور پھر ایک بات ذہن میں رکھے، نبی کا معجزہ ختم نہیں ہوتا، نبی کا معجزہ یا تو نبی آ کر ختم کرتا ہے یا پھر بے نیاز ختم کرتا ہے، نبی کا معجزہ کبھی ختم ہوتا ہی نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ پاک فرماتے ہیں حضور کے دور کے اندر وہ کھجورے میں مدینے والوں کو کھلاتا رہا، باہر جاتا تو باہر والوں کو کھلاتا، اگر کسی گھوڑے پہ سوار ہوتا تو اس پر لٹکا لیتا اور جو بھی ملتا جلتا اس کو کھلاتا رہتا تھا۔ حضور کے دور میں وہ کھجوریں چلتی رہی، ابو بکر کے دور کے اندر چلتی رہی، عمر پاک کا دور آیا چلتی رہی، عثمان غنی کا دور آیا چلتی رہی۔ جس دن حضرت عثمان پاک کی شہادت ہوئی اور شہادت کے اندر میں کھڑا تھا، کسی نے مجھے پیچھے سے مکہ مارا اور وہ تھیلا گرا اور اس سے کھجوریں باہر نکلی تو 30 کھجوریں تھی، باقی تھا ہی کچھ نہیں۔ اور محدثین کرام نے لکھا ہے، فرمایا کہ اگر یہ کھجوریں باہر نہ نکلتی تو قیامت تک کبھی ختم ہوتی ہی نہ وہ کھجوریں۔ حضور نے جو لنگر عطا کیا ہے، حضور کی یہ نبوت والا معجزہ قیامت تک لوگ کھاتے رہتے۔ اور کتنا یہ کیا ہے، 25 سال حضرت ابو ہریرہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھجوریں خود بھی کھائی ہیں، والدہ کو بھی کھلائی ہیں، گھر والوں کو بھی کھلاتے رہے، لوگوں کو بھی کھلاتے رہے۔ 25 سال تک 21 کھجوریں ختم ہونے میں نہیں آئی۔ تو پھر ہم کیوں نہ حضور کے گیت گائے اور جس کا کھانا اسی کا گانا، اسی کا چرچا کرنا۔ ہم یہ بات ذہن میں رکھ لیں، ہمارے ذکر کرنے سے حضور کی شان بڑھتی نہیں ہے، ہمارے ذکر کرنے سے ہمارا فائدہ ہے، اور حضور کا ذکر کریں گے، حضور کے ذکر کی وجہ سے ہماری بخشش اور مغفرت ہو جائے گی، ہماری بخشش اور مغفرت ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس پاک حضور کے غلام ہیں، ان کے لیے حضور نے دعا کی، اے اللہ ان کی عمر دراز فرما، اے اللہ ان کی اولاد کے اندر برکت عطا فرما، اے اللہ ان کے پھلوں کے اندر برکت عطا فرما۔ حضرت انس پاک فرماتے ہیں 90 سال سے میری عمر اوپر ہو چکی ہے، ایک بال بھی میرے رخسار پہ سفید نہیں آیا اور تھوڑی سی جھری بھی نہیں آئی، حضور کی دعا کی برکت کی وجہ سے۔ اور حضرت انس جب وفات پانے لگے تو محدثین کرام نے لکھا ہے، حضرت انس پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے اور پوتے 140 کی تعداد پہ تھے، اور حضور کی دعا سے 140۔ ہم اور تم صبح سے شام تک دعائیں مانگتے رہے، 2 بچے مل جائیں گے، 10 بچے ملیں گے، 20 بچے ملیں گے، قربان مصطفیٰ کی عطا پر مصطفیٰ کے ہاتھ نبوت والے دعا کے لیے اٹھ جائیں تو 140 بیٹا اور پوتے ہو جائیں۔ اور اسی قدر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ، مدینے میں ہر ایک کا باغ کھجور کا سال میں ایک دفعہ پھل دیتا ہے۔ ہمارے علاقے میں کاری سیکٹر میرے خیال میں کاشت بھی کھجوریں کی ہوئی ہے، سال میں کتنی دفعہ؟ ایک مرتبہ، عام ایک مرتبہ۔ اور حضرت انس بن مالک کے پھلوں کے لیے حضور نے دعا مانگی ہے۔ مدینہ پاک کے اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ سال میں 2 دفعہ پھل دیا کرتا تھا، کیونکہ ایک دفعہ اس باغ کے اندر ایک کنڈیری تھی۔ کنڈیری جانتے ہیں؟ کانٹوں والے درخت، کانٹے جس پر ہوتے ہیں کنڈیری کہتے ہیں۔ ایک کنڈیری کا درخت تھا، جب اس کے پتے توڑتے تھے، اس کے پتے توڑنے سے اس کنڈیری سے کستوری کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ ہائے
दावा करना आसान बात है, मैदान में आकर दावे को सच्चा करके दिखाना और बात है। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के बारे में ये कहे कि मुस्तफा हमारे जैसा है, मुस्तफा के भी दो हाथ हमारे भी दो हाथ, मुस्तफा की दो आंखें हमारी भी दो आंखें, मुस्तफा की एक जुबान हमारी भी एक जुबान, मुस्तफा की दो लातें हमारी भी दो लातें, मुस्तफा के दो कदम हमारे भी दो कदम, और कुर्बान मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ज़बान है मुस्तफा की तो कुरान ऐलान करता है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। अगर आंखें हैं तो कुरान ऐलान कर रहा है, मा ज़ागल बसर वमा तगा। अगर मुस्तफा का चेहरा है तो कुरान कहता है वद्दुहा, मुस्तफा की जुल्फ़ें हैं तो कुरान कहता है वल्लैल, मुस्तफा के हाथ है तो कुरान कहता है यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, और मुस्तफा का सीना है तो कुरान ऐलान करता है अलम नशरह लका सदरक। ये कुरान कह रहा है, और जिस चीज को निस्बत मुस्तफा से हो गई है मेरे रब ने उसी की कसमें उठाई। अल अस्र महबूब तुम्हारे जमाने की कसम, ला अमरुक महबूब तुम्हारी जिंदगानी की कसम, वद्दुहा महबूब तुम्हारे पाक चेहरे की कसम, वल्लैल महबूब तुम्हारी जुल्फों की कसम, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। महबूब जिस शहर में रहता है मुझे उस शहर की कसम। और फिर मुस्तफा के गुलाम सहाबा जिन सवारियों पर सवार हो जाए और उन सवारियों के सुम जमीन पे लगे और वहां से चिंगारियां या मिट्टी उड़े तो अल्लाह कुरान के अंदर कसमें उठाए, वल आदियात दबहा फल मूरियात कदहा फल मुगीरात सुबहा फअसरना बिही नक़आ फवसतना बिही जमा। है कोई ऐसा, बल्कि यहाँ तक बदबख्तों ने लिख दिया है कि कभी कभार तो उम्मती मुस्तफा से अमल में बढ़ जाता। जो बंदियों की किताबों में दिखाऊंगा, उम्मती नबी के अमल से बढ़ जाता है। रब्बे काबा की कसम, ये तो बढ़ना कहते हैं। सारे अंबिया भी कयामत के दिन मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सफों के पीछे दस्त बस्ता हजूर के लिवाए हम्द के नीचे होंगे। लिवाए हम्द हजूर के आका की तो शान ही निराली है। हजरत उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद गिरामी है, तमाम जन्नतियों की सफ़ें कितना होंगी? 120। एक सफ की लंबाई चौड़ाई कहां से? मशरिक से लेकर मगरिब तक, शुमाल से जुनूब तक। एक सफ 120 सफ़ें होगी तमाम अंबिया की, 80 सफ़े सिर्फ मुस्तफा के गुलामों की। बाकी 1,24,000 पैगंबराने गिरामी तशरीफ लाए हैं। एक रसूलुल्लाह को अलग कर लो, बाकी सारे नबियों की उम्मतें सिर्फ 40 सफ़े बनेगी और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिफारिश करेंगे अल्लाह की बारगाह के अंदर। सबसे पहली सिफारिश तो ये करेंगे हिसाब और किताब का सिलसिला, फिर उसके बाद मेरी उम्मत बड़ी लंबी चौड़ी है, इसको बगैर हिसाब के अल्लाह फरमाएगा ये 3 सफ़े बगैर हिसाब और किताब के जन्नत में चली जाएगी। ये चलेगी। हजरत उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सफ से रोक लेंगे फरिश्ते आके। हजरत उवैस करनी फरमाएंगे इस सफ का ऐलान हुआ कि ये चली जाए बगैर हिसाब और किताब के, बाकी तो सारे जा रहे हैं, क्या मैं नहीं जा सकता बगैर हिसाब और किताब के? मैं अल्लाह से कर लो, जा सकते हो, क्यों नहीं जा सकते, पर बात अल्लाह से करो, अल्लाह से पूछ लो। अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे वैसे करनी रज़ी अल्लाह ताला, या अल्लाह ये सारी सफ जा रही है, मैं नहीं जा सकता, मैं इस काबिल। अल्लाह फरमाएगा क्यों नहीं जा सकता? जा सकता। फिर रोक क्यों लिया तेरे फरिश्तों ने? अल्लाह फरमाएगा तू अकेला ना जा और बाकियों को भी साथ ले जा। इनको अल्लाह फरमाएगा जिसके सर पर तू उवैस हाथ रखता चला जाएगा मैं उसको बगैर हिसाब और किताब के जन्नत में भेजता चला जाऊंगा।
یہ تو غلاموں کی شان ہے، آقا کی شان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ میرے مصطفیٰ کی شان کیا ہے؟ بہرحال زیادہ میں آزمائش میں نہیں ڈالتا کہ مغرب کے ٹائم کے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور آخری دو باتیں میلاد شریف کی کر دوں، اور بلکہ غوث اعظم کا بھی کہا تھا صرف ایک بات میں 2-4 منٹ کے اندر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ذکر خیر ہو جائے۔ یہ ہم 11ویں مناتے ہیں، 11ویں مناتے ہیں، یہ 11ویں ہے کیا؟ علماء سے کبھی بیٹھ کر آپ دائیں بائیں جو علماء ہوں ان سے پوچھنا یہ 11ویں ہے کیا؟ 11ویں ہے کیا؟ ہم کیوں مناتے ہیں؟ یہ 11ویں جو ہم مناتے ہیں یہ حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی رضی اللہ تعالی عنہ ہر 11 شریف کو حضور کا میلاد منایا گیا۔ قحط کا زمانہ تھا، قحط کا زمانہ، پورے مہینے کے اندر جو کپڑے اکٹھے ہوتے، جو غلہ اکٹھا ہوتا اور سارے لوگ اکٹھے ہوتے، لنگر پکا کر حضور کا میلاد بیان کرتے، حضور کا ذکر بیان کرتے، لوگ حضور کا ذکر سنتے، اور ذکر سنانے کے بعد حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے جو لنگر پکایا ہوا ہوتا وہ لنگر تقسیم کر دیتے غلاموں کے اندر، اور حضور علیہ السلام کی پاک ذات کو یہ تحفہ ختم پڑھ کر پیش کرتے حضور کی بارگاہ کے اندر۔ میرے رب کو اتنا پسند اور مقبول منظور عمل ہوا، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گئے ہوئے صدیاں گزر گئی ہیں، لیکن آج تک ان کے عمل کو میرے رب نے جاری رکھا ہوا ہے، اور حضور کے غلام امتی شیخ عبد القادر جیلانی کو ماننے والے اور ان سے عقیدت رکھنے والے آج تک یہ 11ویں منا رہے ہیں۔ اصل 11ویں کی حقیقت یہ میلاد مصطفیٰ جو آج میرے بھائی عمران صاحب نے ہمیں مدعو کیا ہے ذکر مصطفیٰ سننے سنانے کے لیے اور میلاد مصطفیٰ کی محفل کے لیے، اور یہ گویا کہ حضور کا ذکر کا چرچا بھی کر رہے ہیں، حضور غوث اعظم کی ادا کو بھی ادا کر رہے ہیں کہ حضور غوث اعظم کی ادا کی وجہ سے رب ہمارے اس تھوڑے سے لنگر کو، اس تھوڑی سی کاوش بیٹھ کر جو ذکر کیا ہے اور کر رہے ہیں، سنا رہے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی کا صدقہ خدا قبول فرما لے اور ہمارے لیے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ اور نجات کا ذریعہ بنا لے۔ اور پھر حضور غوث اعظم اور یہ بڑے نیک متقی تقوی پرہیزگاری کے مالک ہیں، اور ان کے زیارت کرنے کے بعد کھانا گیا تو طالب علموں کی طبیعت بڑی خراب ہوتی ہے، باقی کچھ کرے نہ کرے تنقید تو لازمی کرتے ہیں طالب علم، تو تنقید کے طور پر یہ کھانا تھوڑا سا کھائیں۔ حضرت امام شافعی نے جتنا کھانا آیا تھا سارا کھا لیا۔ اب طالب علم ششو پنج میں استاد سے بھی اتنے تعریفیں کرتے ہیں، میرے استاد، اور کھانا اتنا کھا گئے۔ ہم نے تو سمجھا تھا متقی پرہیزگار بڑے نیک لوگ اللہ کی عبادت کریں گے، کھانا بالکل مختصر سا کھائیں گے، یہ تو سارا کھانا کھا گئے۔ پھر پانی بھر کر لوٹا رکھا ان کے کمرے میں، یہ تہجد کے لیے آرام کرنے کے بعد اٹھیں گے، اور مصلی بھی رکھا، تہجد کی نماز پڑھیں گے، اور جب صبح گئے تو لوٹا پانی کا ویسے پڑا ہے۔ طالب علموں کے بڑے ذہن کے اندر خلجان پیدا ہو گیا، حیران پریشان ہو گئے، امام احمد بن حنبل کی بارگاہ میں گئے، حضور آپ تو اتنا استاد صاحب کی تعریفیں کرتے ہو، تو ہم نے تو یہ دیکھا اتنا کھانا کھا کے، جو اتنا کھانا کھاتے ہیں ان کے دل کے اندر نور کہاں، تقویٰ کہاں، پرہیزگاری کہاں۔ اور پھر تہجد کے لیے ہم نے پانی رکھا اور پانی بھی ویسے کا ویسا پڑا ہے، پتہ چلتا ہے کہ تہجد کی نماز ہی نہیں پڑھی۔ امام احمد بن حنبل نے کہا کہ میں جواب دوں، تمہیں کوئی دلیل دوں، آؤ استاد صاحب کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں۔ استاد صاحب کی خدمت میں پیش ہوئے، جا کے عرض کی حضور مجھے تو کوئی، کیونکہ میں آپ کے پاس پڑھتا رہا ہوں، ساری زندگی گزر گئی ہے، مجھے تو آپ کا پتہ ہی ہے، پر ان کی یہ حیرانگی اور پریشانی اور یہ خلجان ذرا دور فرما دیں۔
امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کھانا سارا اس لیے میں نے کھا لیا ہے کہ اتنا پاکیزہ کھانا پتہ نہیں زندگی میں امام احمد بن حنبل کے گھر جیسا کھانا کبھی زندگی میں ملتا ہے کہ نہیں ملتا، اس لیے میں نے سارا کھانا کھا لیا۔ پھر تہجد کی نماز، فرمایا اس کھانے کی برکت اور نور ایسا ہوا کہ رات ساری اللہ کی بندگی میں گزری ہے، سویا ہی نہیں ہوں، میں نے پشت لگا کر بستر پر لگائی نہیں ہے، وضو ٹوٹا ہی نہیں ہے، تو میں وضو کیسے کرتا؟ امام احمد بن حنبل شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جن کی فقہ پر حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی عمل کرتے ہیں، امام احمد بن حنبل نے اپنے گھر والوں کو کہا تھا کہ ہمارے بھائی کے گھر سے اگر کوئی چیز آئے تو آپ لوگوں نے کھانی نہیں ہے، نہ لینی ہے۔ ایک دن آٹے کا خمیر نہ ملا، گھر والوں نے حضرت امام احمد بن حنبل کے گھر سے بھائی کے گھر سے خمیر لے لیا، آٹا گوندا، کھانا تیار ہو۔ حضرت امام احمد بن حنبل تشریف لے آئے، جب تشریف لے آئے تو گھر والوں نے کہا کہ آج آٹے کا خمیر نہیں تھا، آپ کے بھائی کے گھر سے لے لیا۔ فرمایا حرام تو ہے کوئی نہیں، حرام ہے کہ نہیں، اور مشکوک ہے میں نہیں کھاؤں اور تم بھی نہ کھاؤ۔ انہوں نے عرض کی پھر کیا کریں؟ فرمایا بغداد شریف کے فقراء کے اندر تقسیم کرو، اور تقسیم کرنے سے پہلے فقراء کو مطلع کر دینا کہ امام احمد بن حنبل نے بھی نہیں کھایا، ان کے گھر والوں نے بھی نہیں کھایا، اور تمہارا دل کرے لو، تمہارا دل کرے تو نہ لو۔ اور وہ پاکستانی فقیر تو تھے نہیں، جب اعلان سنا انہوں نے کسی نے کھانا لیا ہی نہیں ہے کہ پاکستانیوں کے ہاتھ حرام بھی لگ جائے تو نہیں چھوڑیں گے، یقینی حرام، مشکوک تو کجا۔ بغداد والے فقیروں نے نہیں لیا، ہر والوں نے وہ کھانا مچھلی دریا میں پھینک دیا۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کو تشریف لے آئے اور فرمایا کہ وہ کھانے کا کیا بنا؟ کہا بغداد والے فقیروں نے تو نہیں لیا، جانوروں کو کھلانے کی کوشش کی، انہوں نے بھی نہیں کھایا، منہ نہیں لگایا۔ پھر کیا کیا؟ دریا میں ڈال دیا۔ فرمایا آج کے بعد امام احمد بن حنبل کے گھر میں زندگی بھر مچھلی نہیں پکے گی۔ ہو سکتا ہے وہی نوالا مچھلی کے منہ میں جائے اور وہ مچھلی پکڑی جائے دریا سے اور امام احمد بن حنبل کے گھر میں آ کر پکے، تو امام احمد بن حنبل جیسے ان کے امام، پھر ماں باپ بھی تو ماشاءاللہ ام الخیر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی، اور آپ کے والد گرامی وہ دریا سے، یہ عام واقعہ مشہور ہے، ہر خطیب کو سناتا ہے، تو بہرحال میں تب کے لیے یہ واقعہ عرض کر رہا ہوں، 2 منٹ میں بعد گفتگو ختم۔ آپ کے والد گرامی کو بھوک لگی ہوئی تھی، جنگل میں سفر کر رہے تھے، وضو کے لیے پانی تلاش کے لیے نکلے، ایک نہر مل گئی، نہر پر وضو کیا، ایک سیب اس پانی کے اندر چلتا ہوا آ گیا۔ بھوک لگی ہوئی تھی، سفر کے تھکے ہوئے تھے، وہ سیب پکڑا، وضو کیا، اس سیب کو کھا لیا۔ کھا لینے کے بعد دل میں خیال آیا پتہ نہیں یہ کس کے باغ کا ہے، اللہ اس سیب کے بدلے میں گرفت نہ فرمائے۔ کہاں سے پانی آ رہا تھا اس طرف سفر کرنا شروع کر دیا، نماز پڑھی، نماز ادا کرنے کے بعد چل پڑے اور گئے تو ایک باغ نہر پر لگا ہوا تھا سیبوں کا۔ باغ کے مالک کے پاس پہنچے، میں نے تمہارا ایک سیب کھا لیا، پانی پہ چلتا ہوا آ رہا تھا، اس کی قیمت جو بنتی ہے لے لو، اگر معاف کرنا چاہتے ہو تو معاف کر دو، بخش دو۔ مالک نے کہا کہ نہیں، نہ میں قیمت لیتا ہوں نہ معاف بخش، معاف بھی نہیں کرتا، قیمت بھی نہیں لیتا۔ ہاں کیا کہ میری اس باغ کی کئی سال باغبانی کرنی ہوگی، باغبانی کرنی ہوگی، اور دوسری شرط یہ ہے معافی اگر لینی ہے تو میری ایک بیٹی ہے جس کے ہاتھ نہیں ہے، پاؤں نہیں ہے، آنکھوں سے نبینی ہے، لگڑی لونڈی ہے، اس کے ساتھ نکاح کرتا ہوگا۔ آپ کے والد گرامی نے سوچا، فیصلہ دل نے یہی کیا، ضمیر نے یہی فیصلہ دیا کہ یہ
زندگی فانی ہے، چند دن کی تکلیف ہے، پیشاب وغیرہ کرانا پڑے گا، کھانا کھلانا پڑے گا، کپڑے دھو کے پہنانے پڑیں گے، یہ خدمت کر لوں گا، باغ کی باغبانی بھی کر لوں، پر قبر کا عذاب اور قبر کی منزل بڑی سخت ہے۔ فرمایا میں تیار ہوں۔ اور آپ کے سسر سے ابھی نکاح نہیں ہوا تھا، باغ کے مالک نے 2 سال 3 سال کے بعد فرمایا کہ ایک پودے سے پھل توڑ کے لاؤ میٹھا۔ فرمایا مجھے میٹھے اور کھٹے کا تو پتہ ہی نہیں۔ فرمایا 3 سال ہو گئے باغبانی کرتے ہوئے، میٹھے کھٹے کی تمیز بھی نہیں ہے۔ فرمایا تم نے کہا تھا کہ باغبانی کرنی ہے، کھانے کے لیے نہیں کہا تھا، آج تک میں نے منہ سے لگایا ہی نہیں ہے، چکھا ہی نہیں ہے، مجھے نہیں پتا کہ کون سا پودا میٹھا ہے، کون سا کھٹا ہے، کون سا کڑوا ہے۔ فرمایا امتحان میں کامیاب، آؤ اب نکاح کرو۔ نکاح کیا، نکاح کرنے کے بعد بیٹی کو کمرے میں بٹھایا اور ان کو دولہا صاحب کو بھیجا۔ آگے گئے تو دیکھا کہ بڑی حسین جمیل چاند کا ٹکڑا اور سورج جیسی شکل چمکتی دمکتی اور اعضاء بھی تھی، پاؤں ہاتھ سب کچھ۔ دوڑ کر باہر نکلے، شاید کوئی اور عورت بٹھائی، بھول نہ گئے۔ واپسی آپ دیکھ رہے تھے۔ فرمایا بیٹا کہاں؟ حضور جس کے ساتھ میرا نکاح ہوا وہ تو نہیں ہے۔ فرمایا بیٹا یہی تو تیری بیوی ہے، میں نے ہاتھوں سے یہ معذور اس لیے کہا تھا کہ آج تک اس نے حرام چیز ان ہاتھوں سے نہیں پکڑی، پاؤں سے اس لیے کہا تھا کہ پاؤں نہیں ہے، آج تک دہلیز کے باہر اس نے قدم ہی نہیں رکھا۔ آنکھوں سے اندھی اس لیے کہا تھا کہ غیر محرم پر آج تک اس کی نظر نہیں پڑی۔ ماں ہو تو ایسی ہو، باپ ہو تو ایسا ہو، پھر پیدا ہوتے ہیں تو شیخ عبد القادر جیلانی جیسی ہستیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو دعا ہے رب کریم کی بارگاہ کے اندر۔ تو ایک جملہ تو کہہ دیا تھا میلاد شریف کے حوالے سے، اماں آمنہ پاک فرماتی ہیں مجھ سے نور کا ظہور ہوا، اور حضور باہر تشریف لے آئے دنیا پہ تو سب سے پہلے حضور نے سجدہ کیا ہے، اور سجدہ کر کے حضور نے کیا مانگا ہے؟ رب اغفر لامتی، رب اغفر لامتی، رب حب لامتی۔ یہ 2 قدس کی پتی والی زبان پہ الفاظ جاری تھے۔ اور ایک بات قابل غور، سجدہ کرنے کے لیے چند باتوں کی قابل غور ہیں، ضرورت ہے کہ جگہ پاک ہو، جسم پاک ہو، لباس پاک ہو، اور معبود کا پتہ ہو، جس ذات کو سجدہ کر رہے ہو اس ذات کا بھی پتہ ہو، سمت کعبہ کا بھی پتہ ہو۔ تو حضور آئے تو حضور نے آ کر دنیا والوں کو بتا دیا تمہاری اولاد بچے پیدا ہوتے ہیں تو خود بھی پلید آتے ہیں، جس جگہ پہ آتے ہیں وہ جگہ بھی پلید، ماں کو بھی پلید کر کے آتے ہیں، اور پھر آتے ہیں تو روتے ہوئے آتے ہیں۔ میرا محبوب دنیا پہ آتا ہے تو یہ کہتے ہوئے آتا ہے رب اغفر لامتی، رب حب لامتی، اور میرے مصطفیٰ نے زمین پر قدم ٹکایا ہے تو پوری روح زمین کو پاک کر دیا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا میں بھی پاک ہوں، میرا لباس بھی پاک ہے، میرا جسم بھی پاک ہے، میری امی جان بھی پاک ہے، اور جس ذات کو میں سجدہ کر رہا ہوں مجھے اس ذات کا بھی پتہ ہے، اور سمت کعبہ کا بھی مجھے پتہ ہے۔ اور رب اغفر لی امتی، رب حب لی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے رب حب لی امتی، اے اللہ میری امت میرے حوالے کر دے۔ اللہ نے فرمایا محبوبہ تیرے حوالے کروں تیری امت تو کیا کرو گے؟ اللہ کے محبوب نے عرض کی یا اللہ نیکوکاروں کو تو تم جنت میں بھیجو گے، اور جو گناہگار ہوں گے مجھے عطا کرو گے، اور میں اپنی مزمل والی چادر کے سائے میں چھپا کر ان کو جنت میں لے جاؤں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی، اللہ رب العزت میرے بھائی کے اس اہتمام کو، انتظام کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ اللہ ان کی تمام پریشانیاں جو مشکلات ہیں تمام دور فرمائے۔ اللہ اس گھر کے اندر اپنی برکتوں اور رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اللہ نحوستوں کو جتنے بھی ہیں اللہ ان کو دور فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ۔